بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو قبر کھود کر بڑی ہی بے رحمی سے بے دردی سے مردے کو قبر سے باہر نکال رہی تھی، میت کو قبر سے باہر نکال رہی تھی۔ آخر کیوں نکال رہی تھی؟ کس وجہ سے نکال رہی تھی؟ یہ عورت مردے کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی؟ جوانوں، یہ واقعہ ہے صرف صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ واقعہ صبر کرنے والوں کے نام، جو لوگ باتوں باتوں پر صبر کرتے ہیں، لوگ انہیں دکھ دیتے ہیں مگر یہ صبر کرتے ہیں، لوگ انہیں درد دیتے ہیں مگر یہ لوگ صبر کرتے ہیں، لوگ ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ان کی زندگی اجاڑ دیتے ہیں مگر یہ صبر پہ صبر کرتے ہی رہتے ہیں، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا دوست ہوتا ہے۔ جوانوں، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ تو کسی کی نظروں میں اور نہ ہی تو کسی کی قدموں میں، نہ تو کسی کے قدموں میں گرنے دیتی، نہ تو کسی کے نظروں میں گرنے دیتی۔ میرے دامن میں بنی اسرائیل کی ایک مظلوم عورت کا دردناک واقعہ پڑا ہے، مظلومہ عورت کا زندگی بدل دینے والا واقعہ پڑا ہے۔ اس واقعہ نے بھی لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سن لیں، آپ صبر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر جس کسی نے آپ کو دکھ دیے ہیں، درد دیے ہیں، آپ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ جوانوں، بنی اسرائیل کی ایک مظلومہ عورت تھی، اس نے قبر کھودی، قبر کے اندر سے بڑی ہی بے رحمی سے بے دردی سے میت کو باہر نکالا، مردے کو باہر نکال ہی رہی تھی کہ کسی شخص کا اسی قبرستان سے گزر ہوا، تو اس شخص نے ایک عورت کو مردے کو باہر نکالتے ہوئے دیکھا، بڑی ہی بے رحمی سے مردے کو باہر نکالتے ہوئے دیکھا، تو اس گزرنے والے شخص نے پوچھ ہی لیا، او بدبخت عورت، او سنگ دل اور پتھر دل عورت، تو مردے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہے، مردے کو بے دردی سے باہر نکال رہی ہے، آخر تو مردے کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے؟ آخر تم مردے کو کیوں نکال رہی ہے؟ اس عورت نے کہا، میں مردے کی زبان کاٹنا چاہتی ہوں، میں اس مردے کا پیر کاٹنا چاہتی ہوں۔ اس شخص نے کہا، او تیرا ستیہ ناس ہو، بھلا کوئی مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کرتا ہے؟ کس طرح کی ظالمہ عورت ہے؟ اس نے کہا، میں ظالمہ نہیں، میں مظلومہ ہوں، اور میری فریاد تو سنو، میری درد بھری کہانی تو سنو، میری حقیقت سے آگاہ تو ہو جاؤ، پھر انصاف خود کر لینا کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ اس گزرنے والے شخص نے کہا، پھر مجھے اپنی کہانی سے آگاہ کرو، مجھے اپنی حقیقت سے آگاہ کرو، آخر یہ مردہ کون ہے؟ تیرے رشتہ داروں میں سے ہے یا غیروں میں سے؟ اب اس عورت نے اپنی زندگی کا درد بھرا واقعہ سنایا، اس مردے کا درد بھرا اور عبرتناک واقعہ سنایا۔ آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں، ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس عورت نے کہا، یہ جو مردہ ہے جس کو بڑی ہی بے دردی سے میں قبر سے باہر نکال رہی ہوں اور اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا دیور ہے، یہ میرے شوہر کا بھائی ہے، میرے شوہر 2 بھائی تھے۔ اللہ اکبر، جب ان کا بچپنا تھا، یہ بچے تھے، تو ان کے باپ کے پاس بہت سارا سونا تھا، بہت سارا خزانہ تھا۔ ان کے باپ نے کیا کیا؟ وہ خزانہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے، اس دور کے جو صاحب ایمان لوگ ہوا کرتے تھے، وہ اپنے مال کو اللہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ جو لوگ اپنے مال کو، اپنے خزانے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر ان کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے خزانے کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، آپ بھی خود کو بھی اپنے بچوں کو بھی اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ کے حوالے کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو مار دو، کہ جو مر جاتا ہے بس وہی اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، جو فوت ہو جاتا ہے کیا وہی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے؟ کیا وہی اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے؟ نہیں، اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر تمہارے بچوں کی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر۔ اب ان دونوں کے باپ نے کیا کیا؟ اس کے پاس جتنا سونا تھا، جتنا خزانہ تھا، جتنا پیسہ تھا، وہ سارا کا سارا خزانہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اس نے مٹی کے اندر دفن کر دیا۔
اور ساتھ میں کہا اللہ یہ خزانہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہو جائیں تو یہ خزانہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں تک پہنچا دینا، میرے بچوں کے حوالے کر دینا۔ جب میرے بچے جوان ہو جائیں، صاحب عقل ہو جائیں، باشعور ہو جائیں تو یہ خزانہ میرے بچوں کے حوالے کر دینا۔ بس اس نے مال کو اللہ کے سپرد کیا، مٹی کے حوالے کیا تو ان کا باپ فوت ہو گیا۔ ان کا بچپنا ہی تھا، میرے شوہر کا اور اس بدبخت مردے کا بچپنا ہی تھا کہ ان کا باپ فوت ہو گیا۔ انہوں نے بچپنا اکٹھے گزارا، دونوں گھر سے باہر نکلتے محنت مزدوری کے لیے۔ آج چھوٹے کل بڑے عمر گزرتی گئی کہ یہ دونوں بھائی جوان ہو گئے۔ ایک دن یہ محنت مزدوری کے لیے مٹی کی کھدائی کر رہے تھے۔ مٹی کی کھدائی کے دوران ان کو وہی خزانہ ملا جو ان کے باپ نے اللہ کے حوالے کیا تھا، اللہ کے سپرد کیا تھا۔ جس جگہ پر ان کے باپ کا خزانہ چھپا ہوا تھا، عین اسی جگہ یہ مٹی کی کھدائی کرنے لگے۔ یہ دونوں بھائی محنت مزدوری کے لیے، حلال روزی روٹی کے لیے مٹی کی کھدائی کر ہی رہے تھے کہ اندر سے ان کو وہی خزانہ ملا، اور خزانے کے اندر سے ایک چٹ ملی، پرچی ملی، جس کو پڑھنے کے بعد انہیں پکا یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی خزانہ ہے جو ہمارے باپ نے مٹی کے اندر چھپایا تھا، اللہ کے حوالے کیا تھا۔ دونوں بھائی خزانے کو دیکھ کر، سونا روپا دیکھ کر بڑے ہی خوش ہوئے کہ ہم تو امیر بن گئے، اب غربت کے دن جاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ اللہ نے فرشتے بھیج کر جس مال کی حفاظت کر رکھی تھی وہ مال مستحق لوگوں تک پہنچا ہی دیا۔ اب مال کے ملتے ہی، خزانے کے ملتے ہی، سونے کے ملتے ہی، یہ جو بڑا بھائی تھا، یہ جو ظالم مردہ بنا پڑا ہے، یہ جو بڑا بھائی تھا، اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو مارا پیٹا کہ یہ خزانہ تیرے باپ کا نہیں، یہ خزانہ تو مجھے ملا ہے۔ چھوٹے بھائی کو مار کر پیٹ کر خزانے کا اکلوتا وارث بن بیٹھا، مار پیٹ کر خزانے کو، سونے کو اپنے قبضے میں لے لیا، جائیداد کا اکلوتا وارث بن بیٹھا۔ مال کے ہاتھ لگتے ہی، باپ کی وراثت ہاتھ لگتے ہی اس نے عالی شان محل بنوا لیے، کوٹھیاں بنوا لی، بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ نوکر چاکر لونڈیاں ہر وقت اس کی خدمت میں لگے رہتے۔ یہ نادان پیسوں کے ملتے ہی ظالم بن گیا۔ اب اس کے کتے دودھ پیتے، میرے شوہر کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے رہتے تھے، ٹھنڈے پانی کے لیے ترستے رہتے تھے۔ میرے شوہر کے بچے، اسی کے چھوٹے بھائی کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے رہتے تھے، اور اس ظالم کے کتے دودھ پیتے تھے، اس ظالم کے کتے گوشت کھاتے تھے۔ جب اس کا چھوٹا بھائی میرا شوہر اس کے دروازے پر باپ کی وراثت مانگنے کے لیے جاتا تو یہ اپنے چھوٹے بھائی کو مارتا پیٹتا، طاقت کے بل پر، بڑے ہونے کی حیثیت سے، کہ یہ مال تیرے باپ کا نہیں تھا، یہ مال تو مجھے ملا ہے، یہ خزانہ تو مجھے ملا ہے، یہ خزانہ میں تجھے کیوں دوں؟ اللہ اکبر۔ چھوٹے بھائی کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، وہ آگے فریادیں کرتا تھا، روتا تھا کہ میرے بچے 3 دن کے فاقے میں، 3 دن کے بھوکے ہیں، خدا را مجھ پر رحم کرو۔ باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تو نہ دو، کھانے کے لیے روٹی تو دے دو، میں تمہارا بھائی ہوں، ہمارا بچپنا اکٹھے گزرا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اکٹھے گزرا، تیری نیت کس طرح بدلی کہ تو ظالم بن گیا اور بھائی پر ظلم کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس ظالم نے چھوٹے بھائی پر رحم نہ کیا، ترس نہ کھایا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن میرا غریب شوہر مرتا کیا نہ کرتا، مجھے کہنے لگا ایک بار پھر سے اپنے مالدار بھائی کے پاس جاتا ہوں، پھر سے جا کر خیرات مانگتا ہوں باپ کی وراثت کی۔ بھائی کے